بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تھوڑا تھوڑا سا جگہ بنائیں، بچے اندر آ جائیں گے. تھوڑی سی اگر جگہ بنا سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ. دعا کے لیے، فاتحہ کے لیے التماس ہے تصدق چہردہ معصومین مرحوم مغفور سید مظفر علی شاہ موسوی، زوجہ مرحوم مغفور مولانا سید مصداق الحسن، مرحوم مغفور سید گلزار حسین شاہ موسوی، آپ سب کے مرحومین، ڈاکٹر مسرور کے مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت ہے. اللہ اپنے اس کلام میں عظمت مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے. مجھ حقیر فقیر کی یہ ایک امتیازی عزت ہے کہ مجھے سننے کے لیے ایک بڑی تعداد اہل سنت کی بھی آتی ہے، اور یہ رنگ، یہ کیفیت ایک مدت کے بعد ہماری مجلسوں میں بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو مجھے اپنے خطاب میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ان موضوعات پر گفتگو کریں گے کہ جو موضوع سنی شیعہ کے لیے مشترکہ. سنی ہماری جان ہے اور ان کا ہمیں احساس کرنا. جب ہم نے مجلس کے اعلان کے موقع پہ ڈاکٹر صاحب نے، شاہ صاحب نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ صرف شیعہ آئیں، تو جب دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے تو ہمیں دل بھی سب کے لیے کھولنا ہوگا.
اور اس میدان میں تولا نعرہ حیدری۔ اور یہ حسن ہے ان مجلسوں کا کہ یہ جوڑنے کی جگہ ہے، توڑنے کی جگہ نہیں۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ اور ویسے بھی شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک تو ہے نہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ میرے دیر سے آنے پہ ناراضگی ختم کر دیں ایک صلوات پڑھ کر۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آیت کریمہ کی تفسیر بیان ہوگی، مجلس کا یہی رنگ ہوتا ہے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اہل علم سے اجازت کے ساتھ، ارشاد ہو رہا ہے فلا وربک، پس تمہارے رب کی قسم، بات اللہ کر رہا ہے، بات مصطفیٰ سے ہو رہی ہے، خطاب اللہ کا ہے، مخاطب سرکار کی ذات ہے، جس سے گفتگو ہو رہی ہے وہ نبی ہے۔ لہجہ ایسا ہے جیسے عاشق معشوق سے بات کر رہا ہو، بلکہ میں اگر کہہ دوں کہ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے تو حق بجا نہیں ہو۔ جیسے عاشق معشوق سے بات کرتے ہیں نا، کہ معشوق ہی سمجھے گا کہ عاشق کیا بول رہا ہے، وہ کوڈ ورڈ میں وہ رموزی گفتگو، وہ رمزی باتیں، الف لام میم بولنے والا جانے اور سمجھنے والا جانے، کاف ہا یا عین صاد مصطفیٰ جانے اور اللہ جانے، الف لام را اللہ بول رہا ہے، نبی سمجھ رہے ہیں۔ ہم تو قرآن میں ترجمے کی جگہ الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی لکھ دیتے ہیں۔ جو لوگ ترجمہ نہ کر سکیں وہ تفسیر کیا سمجھیں گے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے۔ وہ بولنے والا اللہ ہے اور جس سے بات ہو رہی ہے وہ سرکار کی ذات ہے، تو اللہ جانے یا نبی جانے۔ اللہ نے قرآن کو ہمارے لیے ایسے رکھا ہے کہ ہم نبی کے محتاج ہیں، نبی سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ تو یہ بات جو لہجہ دیکھیے آپ کے کیسا ہے۔ جب معراج پہ سرکار تشریف لے گئے تو پردے کے پیچھے سے علی کے لہجے میں اللہ بول رہا تھا، جیسے اچھا میں نے جب سنی بھائیوں کے ہونے کا احساس کر لیا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو اہل سنت کی کتابوں میں نہ ہو۔ وہ بات کی جائے گی جو اہل سنت کے علماء بھی جس کو مانتے ہو۔ سارے علماء تو شیعہ بھی متفق نہیں ہیں، تو سارے علماء کا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن علماء اہل سنت نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور پچھلے دنوں ہمیں ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی تو اس میں بھی ہم نے نظم کیا اس بات کو، توجہ چاہوں گا آپ سے۔ پردے کے پیچھے سے اللہ بات کر رہا تھا اور لہجہ علی کا تھا، تو تعجب سے سرکار نے پوچھا یا اللہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے، انت خاطبنی ام علی؟ یا اللہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھ سے علی بات کر رہا ہے؟ تو اللہ کا جواب آیا خاطبتک بلغت علی، میں تم سے علی کے لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ پہلے
تمہارا اللہ تشبیہوں سے منزہ ہے. پہلا جواب یہ تھا کہ مجھے مشابہ قرار نہ دو، میں مخلوق سے مشابہ نہیں ہوں. علی عظمتوں کا مالک ہے مگر اللہ نہیں ہے. کہ مجھے مشابہ قرار نہ دو، تمہارا اللہ تشبیہوں سے ماورا ہے. اور پھر جواب دیا کہ میں اللہ تم سے بات کر رہا ہوں مگر علی کے لہجے میں بات کر رہا ہوں. آمادہ ہیں آپ علی کے لہجے میں. پھر فرماتا ہے اللہ میں نے ساری مخلوق میں تلاش کیا، تم زمین پر کس کے لہجے کو پسند کرتے ہو؟ تو جس سے تمہیں پیار ہے معراج پر میں اسی لہجے میں بات کروں گا. اچھا بہت سے لوگوں کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہو پاتی، مگر میں خطیب ایسا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں کہ گھونٹ دے دے کر ہضم کرواؤں. بات سمجھانا مطلب ہے نا، چڑھانا لڑانا تو بات مطلب ہی نہیں ہے. کسی کو دور کرنا تو مطلب نہیں ہے، قریب کرنا مطلب ہے. اس ممبر کا کام قریب لانا ہے، اہل بیت کی محبتوں سے، اہل بیت کی الفت سے لوگوں کو اور بہتر بنانا ہے. یہی مطلب ہے اس کا. کیوں اللہ نے حضرت علی مولا علی کے لہجے میں نبی مولا سے بات کی؟ دعوت ہے یا نہیں؟ سرکار کو اللہ نے معراج پر بلایا، دعوت ہے نا. تو جو دعوت دینے والا ہوتا ہے میزبان، وہ مہمان کے احساسات کا خیال رکھتا ہے. کون کون سی چیزیں انہیں پسند ہیں وہ بنوا لو، کہاں سیٹنگ ڈالیں بیٹھنے کی، انہیں کون سی نشست اچھی لگے گی وہ نشست کا اہتمام کر لو. اچھا کن کن سے پیار ہے انہیں بھی بلا لیتے ہیں تاکہ ان کا دل زیادہ لگے. اللہ کا فرما رہا ہے میں نے مخلوق میں تلاش کیا کہ کون ہے جس کا لہجہ تمہیں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، تو میں نے علی کے لہجے میں تم سے بات کی ہے. علی کے لہجے میں اس لیے تم سے بات کر رہا ہوں. اچھا کسی بھی لہجے میں بات تو کرتا نا وہ. میں جو تھوڑا سا اسے دیر سے لیتے ہیں اس بات کو، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ کسی لہجے میں تو بات کرتا نا. اچھا کسی بھی لہجے میں بات کر لے تو قبول ہے. بس علی کے لہجے میں بات کر رہا ہے تو یہ غلو ہو رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اِنَّ لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. عَلَىٰ صَفَاحِ الذَّهَبِ، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. اِذَا دَقَّتِ الْحَلْقَةُ طَنَّتْ وَقَالَتْ، جب جنت کے دروازے کی کنڈی سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. اذا دقت الحلقہ، دق الباب کہتے ہیں نا، اذا دقت الحلقہ طنت وقالت، تو اس میں سے ایک آواز بنتی ہے. اذا دقت الحلقہ طنت وقالت یا علی یا علی یا علی یا علی. جنت کے دروازے کی کنڈی بجنے کی جو آواز آتی ہے وہ یا علی کی آواز آتی ہے. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے. پھر میں یہاں سوال اٹھاؤں گا کہ اچھا آپ کے دروازے پر بھی بیل لگی ہوئی ہے، آنے والا جب گھنٹی بجاتا ہے تو نامفہوم آواز آتی ہے. وہ طرح طرح کی آوازیں ضرور ہیں مگر ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا سوائے اس کے دروازے پہ کوئی ہے. لیکن جب جنت کے دروازے پہ گھنٹی بجے گی تو اس کی آواز یہ والی آواز نہیں ہوگی جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو. وہ آواز وہ نکلے گی جس کا کوئی مطلب نکلے. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد علامہ محمود حسین طباطبائی سے جا کے پوچھا کہ استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں علی کی نام کی آوازیں آئیں گی جنت کے دروازے پر؟ تو بے ساختہ میرے استاد نے فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام لو گے. اللہ خالق جنت ہے، مالک انہیں بنایا ہے. صلوات ہے محمد و آل محمد. توجہ میرے
اس سے بہتر صلوات پڑھ لیں. ایک ایک حاجت ذہن میں لے کر آئیں. جو آپ سب کے ذہن میں کوئی نہ کوئی حاجتیں ایک ایک ذہن میں لے کر آئیں فی الحال, اور ان حاجتوں کو ذہن میں رکھ کر بلندتر صلوات پڑھیں. آپ سب کی بات آگے بڑھے. جنت کے دروازے پر مولا کائنات, اچھا میرا دل آپ نے تھوڑا سا اور بڑا کر دیا کیونکہ آپ سننا چاہ رہے ہیں مولا علی کے فضائل, اور مولا علی کے فضائل سننا بھی نبی کی آرزو ہے, پڑھنا بھی نبی کی آرزو ہے. سرکار چاہتے ہیں, نبی چاہتے ہیں, خاتم الانبیاء چاہتے ہیں کہ ہر مجلس کا عنوان علی. یہ حدیث مبارکہ ہے, حکم مصطفیٰ ہے. تمہارے ہاں کوئی مجلس نہ ہو جس مجلس میں علی کی بات نہ ہو. یہ بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہر مجلس میں مولا علی کی بات کیوں ہے؟ تو مولا علی کی بات پوری کر گئے کہ جو اب ہر مجلس میں نہ ہو. ہماری تو ساری زندگیاں علی مولا کے فضائل پڑھنے میں لگ جائیں تو زندگی ختم ہو جائے گی, علی کے عین سے آشنا نہیں ہوں گے, علی کے نام سے آشنا نہیں ہوں گے. جی علی مولا کے یا سے آشنا نہیں ہوں گے. جنت کو اللہ نے سجایا ہے کچھ پردوں سے, حریر کے پردوں سے. جی حدیث پڑھ کر, جو بھی پڑھوں گا وہ پڑھ کے پڑھ رہا ہوں آپ سے. جنت اللہ نے سجائی ہے, اس میں بڑے خوبصورت پردے لگائے ہیں. حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ ان پردوں پر بھی علی علی لکھا ہوا ہے. ابھی ہوا تیز چلے تو آپ کو ایک آواز کان میں آئے گی, ہوا چلنے کی آواز, جسے شاعر حضرات صدائے سرسر لکھ کر منظوم کرتے ہیں. صدائے سرسر, ہوا کی آواز کو کہتے ہیں صدائے سرسر, ہوا کی آواز. جی ہمارے ہاں اگر ہوا چلے تو وہ صدائے سرسر کہلائے. جنت میں ہوا چلے گی تو وہ آواز بنے گی علی علی علی. اب میں اگر یہ روایتیں آپ کو سنانے کے بعد ایک جملہ کہہ دوں تو ساری روایتیں سنا کے کہوں یا ابھی کہہ دوں؟ ابھی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جو علی مولا کے نام سے دل چھوٹا کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے کیسے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا مولا علی کے نام پر. میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ ابھی کہا نہیں ہے میں نے. فلا وربک, تمہارے رب کی قسم. یہ لہجہ دیکھ رہے ہیں آپ, اللہ جب نبی سے بات کرتا ہے تو خاطبتک بلغت علی, میں تم سے مکالمہ کر رہا ہوں علی کے لہجے میں. علی کے لہجے میں تم سے بات کر رہا ہوں. علی کا لہجہ کیا ہے؟ علی کا لہجہ کیا ہے؟ علی کا لہجہ میں ذرا مثال دینے جا رہا ہوں. پورے قرآن میں علی کا لہجہ کیا ہے, یہ ذہن میں سوال میری طرف سے, اب جواب سنیے. پورے قرآن میں اللہ نے ہمارے نبی کو یا محمد کہہ کے بات نہیں کی. جی یا آدم بولا ہے, یا نوح کہا ہے اللہ نے, یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا زکریا, یا یحییٰ. مگر مجھے ایک آیت کوئی دکھائے, میں قرآن کا طالب علم ہوں, مجھے کوئی ایک آیت دکھائے کہ اللہ نے یا محمد کہہ کے بات کی ہو. محمد رسول اللہ ضرور کہا ہے, وما محمد ابا احد من رجالکم ضرور کہا ہے, مگر یا محمد کہہ کے بات نہیں کی. مخاطب ہی نہیں کر رہا. آپ کے گھر کے اندر خوبصورت سا آپ کا بچہ, آپ کا پوتا, آپ کا نواسا, وہ 2 سال کا بچہ جسے آپ گود میں اٹھاتے ہیں, اسے آپ کہتے ہیں میرے لال, میرے دلارے, میرے گڈے, میرے چاند. آپ اس کا نام لیتے ہیں, آپ اس کو پیار بھرے جملوں سے یاد کرتے ہیں. پورے قرآن میں اللہ نے یا محمد بولا ہی نہیں, کبھی طٰہٰ, یاسین, مزمل. یہ ہے لغت علی. میرے مولا علی نے کبھی بھی سرکار دو جہاں کے سامنے
نہ اونچی آواز میں بات کی اور نہ ہی یا محمد کہہ کر بات کی، بلکہ جب بھی بات کی تو فرمایا انا عبید من عباد محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہوں۔ یہ ہے لغت علی، یہ ہے لہجہ علی، سرکار کا ادب، سرکار کا احساس، سرکار کی کے بارے میں اس انداز سے عاجزی سے پیش آنا کہ کوئی بال برابر بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ اس لہجے میں نبی سے بات کر رہا ہے، فلا وربک، تمہارے رب کی قسم۔ اچھا خود کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے تمہارے رب کی قسم، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تمہارے رب کی قسم۔ لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنا حکم نہ مانے۔ سرکار کو اللہ امت کا حکم بنا رہا ہے، جو فیصلہ میرا نبی کرے گا وہی میرا فیصلہ ہے، میرے نبی کے فیصلوں پہ چلو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول جو تمہیں دے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ آپ کی دقتیں، آپ مجلس سننے آئے ہیں، آپ کے چہروں کا شوق بتا رہا ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ فرماتے ہیں نا صلوا کما اصلی، مولانا نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ دکھا کیوں رہے ہیں اپنے آپ کو؟ فرماتے صلوا کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، مگر فرما رہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ نبی اداؤں کو بھی امت میں ڈالنا چاہتے ہیں، میری اداؤں کے مطابق زندگی گزارو۔ بلکہ صحابہ کرام میں حضرت بلال حبشی تو فرماتے ہیں، بڑا سخت، بڑا لطیف جملہ ہے اور بڑا عرفانی جملہ ہے۔ بعض اوقات یہ عرفانی جملے کیونکہ ہم مائک میں مجلس پڑھ رہے ہیں نا، تو نہ جانے کہیں نااہلوں تک آواز نہ چلی جائے، تو مجھے ذرا گھبراہٹ سی رہتی ہے بعض اوقات۔ اور پھر یہ جو ویڈیو بن رہی ہے، ان کا تو ہنر ہی یہ ہے کہ کاٹ پیٹ کے یہ کلپ بناتے ہیں، آگے پیچھے کا کاٹ کر بیچ کی ایک بات نکال کر۔ اب یہ تو اپنے بڑھا دیتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپنے سننے والے، اور پھر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا جی۔ تو مجھے بہت کچھ احتیاط کے ساتھ بولنا ہوگا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں، تھکے تو نہیں آپ؟ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں نبی کو دیکھنے جاتا تھا، میری نماز بھی ہو جاتی تھی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ کوئی ایک چیز کی کمی اور کوئی ایک چیز کا اضافہ نہیں کرنا، جیسے میں نے پڑھی ایسے پڑھو جی۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو حکم نہ مانے۔ تو بس اگر اس آیت کے اس مرحلے تک ہم پہنچ جائیں کہ نبی کو حکم ماننا، نبی کو اپنے اوپر حاکم ماننا، یہ ایک مومن ہونے کے لیے لازمہ ہے۔ وہ مومن نہیں ہے جو نبی کو حاکم نہ مانے۔ اچھا آیت آگے بڑھتی ہے، فیما شجرا بینہم، ان چیزوں میں میرے نبی کو اپنا حاکم مانو جن چیزوں میں تم میں آپس میں مشاجرات ہیں، اختلافات ہیں، تمہاری رائے کچھ اور ہے، اس رائے کچھ اور ہے۔ جن چیزوں میں، جن عنوانوں اور مسائل میں تمہارے درمیان اختلاف ہیں، ان مسائل میں تم میرے نبی کو اپنا حکم مانو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جب میرا نبی فیصلہ سنا دے تو میرے نبی کے فیصلے پر دل چھوٹا نہ کرے، وہ مومن کہلائے گا۔ یہ کیوں کہہ دیا، یوں کیوں کر دیا جی؟ مال غنیمت تقسیم ہوا، فرمایا آپ نے کسی کو زیادہ دے دیا،
سرکار نے فرمایا اگر میں ہی عادل نہیں ہوں تو پھر کون عادل ہے؟ تم میری تقسیم کے اوپر اعتراض کر رہے ہو۔ اچھا یہ وہ خطرناک موضوع ہے جس پر اگر ہم مثالیں دینے لگیں تو ماحول خراب ہونے کا خوف ہے کہ سرکار کے سامنے آ کر لوگوں نے نبی کی بے ادبیاں کی اور نبی کے فیصلوں پر اعتراض کیا۔ صلح حدیبیہ میں فرمایا 1 سال بعد آنا، سرکار نے فرمایا 1 سال بعد آئیں گے، اتنے لوگ لے کر آئیں گے۔ اچھا یہاں پر 6000 لوگ، 3000 لوگ، وہاں 600 لوگ تھے سامنے۔ یہ 3000 لوگ ایک ایک تھپڑ بھی مارتے نا 600 لوگوں کو۔ نبی کے ساتھ جو 3000 لوگ تھے جنہیں واپس کر رہے ہیں 600 لوگ، اگر یہ سب ایک ایک تھپڑ بھی مارتے تو 600 لوگوں کا خاتمہ ہو جاتا، مگر 600 لوگ روک رہے ہیں 3000 لوگوں کو، اور سرکار کو فرما رہے ہیں کہ رک جاؤ، ان کی بات سنو، کیا واپس چلے جاؤ؟ حضرت نے فرمایا واپس جائیں گے، آئندہ سال اتنے لوگ لے کر آئیں گے، آپ 1 سال بعد آئیں گے؟ ہاں جی 1 سال بعد آئیں گے۔ اتنے لوگ لے کر آئیں گے؟ جی اتنے لوگ لے کر آئیں گے۔ آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے۔ فرمایا لکھ دو علی، ہمارا آدمی ان کے پاس جائے گا تو ہمیں واپس نہ کریں، ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا، آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ فرمایا علی لکھ دو، ان کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس کریں گے۔ 1400 سال کے بعد آج سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس وقت کے لوگوں کو شک ہوا ہوگا یا نہیں؟ میں جوانوں کو تھوڑا سا جان جوڑنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے علاقوں کے معتبر لوگ، شخصیات، لیڈران، قائدین جب فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جوان کہتا ہے کہ آپ تو بزدل ہیں، آپ نے ساری باتیں دشمنوں کی مان لی، آپ ہر بات ان کی ماننے کو تیار ہیں، اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے اور بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بات یا کچھ باتیں دشمن کی مان لینا یہ کمزوری نہیں ہے، کسی بڑی طاقت کا پیش خیمہ ہے۔ قائد ملت جعفریہ سید محمد دہلوی کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، پہلے قائد ملت جعفریہ پاکستان کے، سن 1964 میں جب اس شیعہ مطالبات کمیٹی کے نام سے، جو بعد میں پھر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور پھر بعد میں تحریک جعفریہ کہلائی، جس کے تسلسل میں آج شیعہ علماء کونسل کا نام لیا جاتا ہے، جی اس کے پہلے قائد ملت جعفریہ سید محمد دہلوی کوئی 1 سال کے لیے گھر بیٹھ گئے تھے، تو لوگوں نے کہا صاحب کوئی سودا کر لیا، کوئی فیصلہ کر لیا، بک گئے، بڑی جلدی بڑے آسانی سے یہ جملہ بولا جاتا ہے، بک گئے ہوں گے، کوئی سودا کر لیا ہوگا۔ تو 1 سال کے بعد جب منظر عام پر آئے تو خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں نے کوئی سودا نہیں کیا اور نہ ہی الحمدللہ میں بکا ہوں، بس تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اونچی چھلانگ لگانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، مگر اونچی چھلانگ لگانے کے لیے بعض اوقات جو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو جلدی میں رہنے والے لوگ، اور خاص طور پر میرے عزیز، میری جان جوان، ان کا خون کیونکہ گرم ہے، وہ کیونکہ آج ہی نتیجہ چاہتے ہیں، وہ کیونکہ فوراً نتیجہ چاہتے ہیں، تو وہ پھر فیصلہ سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا فلاں آدمی تو ایسا ہو گیا ہے اور ہمارا فلاں آدمی ایسا ہو گیا ہے۔ اب سرکار نے ساری باتیں ان کی مان لی، تو ایک شخصیت، چھوٹا آدمی نہیں ہے وہ، جنہوں نے کہا کہ جتنا شک آج مجھے نبی پر ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جی شک کر رہے تھے کہ یہ نبی بھی ہیں، ساری باتیں کافروں کی مان رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں سجا بنا کے ان کے حوالے ہمیں کر رہے ہو، ہاتھ پیر باندھ کے ہمیں دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا جو آدمی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا وہ اس قابل کہاں ہے کہ ہم اس کو واپس مانگیں، اور جو آدمی ان کا ہمارے پاس آئے گا تو اسے مسلمان بنانا تو ہمارا کام ہے نا، اسے واپس کر دیں گے۔ اور اگر محمد رسول اللہ انہوں نے کٹوایا ہے اور لکھوایا ہے محمد ابن عبداللہ، تو جو چیز ہٹائی ہے وہ بھی صحیح تھی اور جو چیز رکھوائی ہے وہ بھی صحیح ہے۔ محمد رسول اللہ اگر صحیح تھا تو محمد ابن عبداللہ بھی تو صحیح ہے۔ ایک چیز انہوں نے مٹوائی ہے کہ رسول اللہ کاٹو، ہم نہیں مانتے تمہیں رسول اللہ، پھر کیا لکھیں؟ لکھو محمد ابن عبداللہ، تو محمد عبداللہ بھی تو ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا پہلو بدل کے دیکھو، ذرا زاویہ بدل کے دیکھو، وہی چیز تمہیں صحیح لگنے لگ جائے گی۔ عزیزان گرامی، نبی پر اور نبی کے فیصلوں پر شک کرنے سے ایمان چلا جائے گا، نبی کے فیصلوں پر شک کرنے سے ایمان چلا جائے گا۔ خطبہ دے رہے ہیں سرکار، میرے شعبان کا آخری ہفتہ ہے، شعبان کے خطبے میں ماہ رمضان کے فضائل پڑھے،
اور ایک مرتبہ خطبہ ایک منزل پر پہنچا تو ایک لمحے کے لیے سانس لیا. مولا علی کی آواز آ گئی, یا رسول اللہ ایو عمل افضل فی ھذا الشہر, اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا الورع عن محارم اللہ, اس مہینے میں ماہ رمضان میں سب سے افضل عمل گناہوں سے بچنا ہے. مولا علی کی آواز آئی, یا رسول اللہ فرمائیے. حضرت نے خطبہ دیتے ہوئے رونا شروع کیا اور اتنا روئے کہ ماحول سارا گریہ کن ماحول ہو گیا. تو مولا علی کی آواز آئی, ماں یبکی کا یا رسول اللہ, کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ فرمایا جب تم نے مجھ سے پوچھا کہ ماہ رمضان میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے تو میں نے تمہیں بتایا کہ اس مہینے میں حرام کام سے بچنا سب سے اچھا عمل ہے. تو مجھے یاد آیا کہ اس مہینے میں تاریخ ابدیت میں, تاریخ بشریت میں سب سے بڑا حرام کام ہوگا, اور وہ یہ کہ تمہارے سر پہ تلوار ماری جائے گی. مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن بہرحال گریہ کی جگہ ہے, تمہارے سر پہ تلوار ماری جائے گی. فرمایا یا رسول اللہ میں اس وقت, میرا دین اس وقت سالم ہوگا؟ علی پوچھ رہے ہیں جو خود دین ہے, جو عین دین ہے, جو مجسم قرآن ہے, جو کہہ دے تو شریعت بن جائے, جو ادا دکھائے تو شریعت بن جائے. سجدہ شکر ہم سب کرتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے علی مولا نے کیا تھا, اللہ نے شریعت کا حصہ بنا دیا. جس کی اداؤں کو شریعت بنا دیا جائے, جس کی اداؤں کو اللہ اپنی عبادت بنا دے, وہ علی پوچھ رہے ہیں کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ فرمایا یا علی تمہارا دین اس وقت سالم ہوگا. جی. اور پھر فرمایا یا علی انتا زوج ابنتی, تم میری بیٹی کے شوہر ہو. کوئی کھڑے ہو کر کہہ دیتا نا کہ اور بیٹیوں کے شوہر بھی ہیں. بھری مسجد میں سرکار نے فرمایا انتا زوج ابنتی, تم میری بیٹی کے شوہر ہو. ابو بنایا بنی, اور تم میرے بیٹوں کے باپ ہو, تم میرے بیٹوں کے باپ ہو. اور پھر فرمایا انت خلیفتی فی حیاتی و بعد موتی, تم میرے خلیفہ ہو میری زندگی میں بھی اور میری رحلت کے بعد بھی. علی مولا دنیا آخرت میں علی پہلے نمبر پر ہے, جس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا, جس کے بغیر محشر سجے گا نہیں, جس کے بغیر نبی محشر میں آئیں گے نہیں. وہ آئے گا تو نبی کی سواری آئے گی. فرماتے ہیں علی میرے آگے چلے گا محشر میں علی کے پیچھے چلوں گا. ایک صحابی نے بڑھ کے پوچھ لیا کہ آپ افضل ہیں, آپ آگے چلیں گے یا علی؟ فرمایا تم نے نہیں سنا مجھ سے, علی صاحب لوائی, علی میرا پرچمدار ہے اور ہمیشہ پرچمدار لشکر کے آگے چلتا ہے. علی لواء الحمد کو لے کر محشر میں آئے گا, میرے پرچم کو لے کر محشر میں آئے گا. پورا محشر علی کے ہاتھ میں اٹھے ہوئے پرچم سے خود کو محظوظ کرے گا اور سمجھ لے گا کہ میری سواری آ رہی ہے. علی آخرت میں پہلے نمبر پر. نبی مکرم کا اللہ حکم کیوں بنا رہا ہے؟ توجہ, کیا اختلاف ہوگا امت میں کہ جو نبی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا؟ وہ اختلاف ہی یہ ہے کہ علی افضل ہیں یا نہیں. وہ اختلاف ہی یہ ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں یا نہیں. وہ اختلاف ہی یہ ہے کہ علی کی مقام اور منزلت کہاں کتنی ہے. یہی تو اختلاف ہے. تو نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ علی کی عظمت کیا ہے, آپ کیا فیصلہ سناتے ہیں اس رستے میں؟ تو جو فیصلہ نبی کا ہو وہی فیصلہ امت کو ماننا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود آ کر کہتے ہیں, میں مثالیں دے رہا ہوں, عبداللہ ابن مسعود آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی راز کی بات عطا کریں. فرمایا حجرے میں چلے جاؤ, تمہیں ایک راز ملے گا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حجرے میں گیا تو علی سجدے میں تھے اور حالت سجدہ میں دعا کر رہے تھے اللہم اغفر للخاطئین من شیعتی بحق محمد, یا اللہ میرے گنہگار شیعوں کو مصطفیٰ کے صدقے میں معاف کر دے.
عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں یہ جملہ سن کر، یہ دعا سن کر باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی سجدے میں ہیں، اور سجدے کی حالت میں نبی فرما رہے ہیں اللہم اغفر للخاطئین من امتی بحق علی، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو علی کے صدقے میں معاف کر دے۔ نبی اللہ سے دعا مانگتے ہیں علی کو وسیلہ بنا کر، سنگین بات ہو رہی ہے، اور علی اللہ سے بات کرتے ہیں نبی کو وسیلہ بنا کر۔ سیدہ اللہ سے بات کرتی ہیں نانا بابا کو وسیلہ بنا کر۔ سارے ائمہ اہل بیت اللہ سے بات کرتے ہیں سیدہ کو وسیلہ بنا کر۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ نبی بھی تو پڑھتے تھے، یہ مولا علی بھی تو پڑھتے تھے سورہ توحید، سورہ مبارکہ الحمد۔ وہ کس کو ذہن میں رکھ کے بولتے تھے کہ ہمیں ان کے راستے پہ قائم رکھ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ بھائی میں اور آپ جب بولتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو ہمارے ذہن میں ائمہ اہل بیت ہیں، پنجتن ہیں، اہل بیت ہیں۔ جب اہل بیت یہ سورہ پڑھتے تھے تو کس کو ذہن میں رکھتے تھے؟ جب اہل بیت یہ سورہ پڑھتے تھے تو نبی علی کو ذہن میں رکھتے تھے، علی نبی کو ذہن میں رکھتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ میرے بچوں، جوانوں، میرے ساتھیوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس دروازے پر بیٹھے ہو اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، انسانیت کو فروغ ملتا ہے۔ آدمی گوشت کا لوتھڑا انسان بن جاتا ہے جب مولا علی کا ذکر کرتا ہے۔ اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ ان لوگوں سے بہتر ہیں جو اہل بیت سے کٹے ہوئے ہیں۔ جا کر دیکھ لیجئے 500 سے زیادہ غیر مسلم جو شیعہ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے احساسات اس سائٹ پر ڈالے ریبورن اہل بیت کے نام سے۔ اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم کیوں مکتب اہل بیت اور فقہ جعفریہ کی طرف آئے۔ جی بڑی لطیف باتیں ہیں، بڑی لطیف پیغامات ہیں ان میں۔ ایک سنا دوں؟ ایک مسیحی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوا تو مجھے جس نے مسلمان کیا تھا وہ دیوبندی تھا، تو میں دیوبندیوں عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کچھ گفتگو ہوئی تو کچھ ایسا لگا جیسے بریلوی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ میں بہت احتیاط سے بول رہا ہوں بھائی، ہاں اس سے زیادہ معاملات خراب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگا مجھے جیسے بریلوی اچھے لوگ نہیں ہوتے، تو میں بریلویوں کے چلا گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا دیوبندی کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگے تم وہاں سے تو نہیں آئے ہو؟ تو ان کے ہاں بھی مجھے ایسا ہی لگا کہ دیوبندی کچھ اچھے نہیں ہوتے، یعنی وہ بریلوی کے ذہن میں دیوبندی اور دیوبندی کے ذہن میں بریلوی۔ تو میں تو جس مسلک کے پاس جا رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سارے غلط ہیں، بس یہی صحیح ہیں۔ آخر میرے ایک مسیحی دوست نے کہا کہ ایسے جاؤ، ایک سینٹر آئے گا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں وہاں چلا گیا تو وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جماعت کا وقت تھا، مگر وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے۔ مٹی کا ڈھیلا انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہوا تھا جس پہ سجدہ اس پہ سر رکھے کر رہے تھے۔ میں بھی ہاتھ باندھ کے ان کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ نماز جب مکمل ہوئی تو انہوں نے مجھ سے ملاقات شروع کر دی، کوئی چائے پوچھ رہا تھا تو کوئی پانی پوچھ رہا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی میں نے تو آپ کی طرح نماز بھی نہیں پڑھی، آپ مجھ سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے آپ ہمارے مہمان ہیں اس لیے، یعنی آپ یہاں کے نہیں ہیں کہیں اور کے ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ تو میں نے کہا اپنے مفتی صاحب مولانا صاحب سے ملوائیے، تو انہوں نے ملوایا، یہ سائٹ پر موجود ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کے نزدیک بریلوی کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کے نزدیک دیوبندی کیسے ہیں؟ تو شیعہ عالم نے کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو میں جس بھی مسلمان فرقے کے بارے میں شیعہ عالم سے پوچھ رہا تھا وہ کہتا ہمارے بھائی ہیں۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ جو سب کو اپنا بھائی کہتا ہو وہ کچھ اور مزاج کے لوگ ہیں۔ تنگ نظری نے بھی لوگوں کو دین سے دور کیا ہے۔ اللہ کی نعمت جانیے اس بات کو کہ آپ جس دروازے سے جڑے ہوئے ہیں نہ وہ خود معاذ اللہ تنگ نظر تھے، نہ وہ اپنے چاہنے والوں کو تنگ نظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا دامن بھی پھیلائیے، اپنا دل بھی بڑا کیجیے۔ نیاز تقسیم کرتے وقت، دروازے پر مجلس ہوتے وقت نہیں پوچھا جاتا کہ کون آ رہا ہے، بلکہ میں اس وقت سندھ کے قدیمی شہر سکھر میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ سندھ کا تو حسن ہی کچھ اور ہے، یہاں کا تو ہندو بھی علی مدد بولتا ہے، یہاں کا سنی بھی علی مولا سے محبت کرتا ہے، یہاں کا رنگ ہی کچھ اور ہے۔
اور میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ اس رنگ کو محفوظ رکھو، اللہ کی نعمت جانو. اس قوم کے اندر، اس زبان کے بولنے والوں کے اندر 85 خوبیاں ہیں. 2-3 خامیاں بھی ہیں جو تنہائی میں بتاؤں گا، لیکن اکثریت میں اس قوم کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں. اہل بیت کی محبت ان کے خمیر میں ملی ہوئی ہے. علم لگا ہوا ہوتا ہے. ابھی پرسوں میں نے ٹنڈو محمد خان میں مجلس پڑھی، اہل سنت تھے سارے. ہاں وہ صحیح، مجھے بعد میں معلوم ہوا اہل سنت ہے. میں مجلس پڑھ کر آ گیا، پھر پتہ چلا کہ سنی ہے. یعنی کوئی فرق ہی نہیں لگا مجھے کہ یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے. یہ سندھ کا حسن ہے. اس سال انشاءاللہ سائیں ناصر شاہ صاحب نے بھی کہا ہے، وہ میرپور خاص کے جو ہندو ایک سیاستدان ہے ہری رام صاحب، ان کے یہاں بھی ایک مجلس پڑھنے جاؤں گا. یہ سندھ کا حسن ہے. صلوات پڑھنے میرا محمد وعلیہ. بھائی اس سے اچھی صلوات پڑھ دیجئے نبی کی ذات پر. اس حسن کو ہمیں محفوظ بھی رکھنا ہے اور اس کو فروغ بھی دینا ہے، اسے آگے بھی بڑھانا ہے. کیوں بھائی، کیا ضرورت آ رہی ہے مولانا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے، آپ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے نا تو کچھ کمزوریاں لے کر آئے تھے. جہالت کی کمزوری، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اس حالت میں دنیا میں آئے کہ تم شے کو بھی نہیں جانتے تھے. ہم جاہل پیدا ہوئے، ڈاکٹر پیدا نہیں ہوئے، انجینئر پیدا نہیں ہوئے، مفتی مجتہد پیدا نہیں ہوئے. میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. ہم پیدائشی طور پہ جاہل، ہم پیدائشی طور پر بے غیرت. کھینچ کر اس لیے بولا ہے کہ آپ کو برا نہ لگے، غیرت لے کر نہیں آئے. جی پڑوسی کی بچی اٹھا کے لے جاتی تھی، چچا نے گود میں لے لیا، کبھی ماموں نے گود میں لے لیا، جس کی چاہو گود میں چلے جاؤ. جو چاہے گود میں اٹھا لے. تو غیرت کہاں ہے؟ جو چاہے گود میں پالے، جو چاہے کہیں لے جائے، تو غیرت کہاں ہے؟ ہم پیدائشی طور پہ غیرت لے کر نہیں آئے. برابر والی بچی لے گئی تھی، خالہ آپ کا بچہ اچھا لگتا ہے ذرا کھلانے لے جاؤں. 1 گھنٹے بعد اماں کو یاد آیا کہ بچہ برابر میں گیا تھا. جب ڈھونڈ مچی تو 8ویں گھر سے نکلا. وہ برابر سے برابر والی لے گئی، برابر سے برابر والی لے گئی. جی جو چاہے گود میں لے لے. تو غیرت کہاں ہے؟ ناراض تو نہیں ہیں آپ؟ تو ایک جملہ کہہ دوں، اگر فرد غیر کی گود میں پلے تو وہ بے غیرت. اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پلے، ہم غیرت لے کر نہیں آئے، ہم عزت لے کر نہیں آئے. اماں نے جیسا ڈال دیا، جیسا چھوڑ دیا، ایسے ہی پڑے رہے. مکھیاں بھنکتی رہیں، اپنی مکھیاں بھی نہیں اڑا سکتے تھے. ہم گیلے ہو گئے تو گیلے پڑے رہے. جی جیسا ڈال دیا. یہ جو بڑے بڑے افسران، شخصیات، وزراء، سفراء جب بڑی شخصیتیں بن جاتی ہیں نا اور بڑے تم تراخ سے آتے جاتے ہیں اور بڑی ٹیڑھی گردن کر کے بات کرتے ہیں، تو ان کے بچپن کے دوست کہتے ہیں یہ ہم سے بات کرے گا، ہم نے اس کا بچپن دیکھا ہے. جی عزت لے کر نہیں آیا. ہم اللہ کے یہاں سے علم لے کر نہیں آئے، غیرت لے کر نہیں آئے، عزت لے کر نہیں آئے. ہم اللہ کے یہاں سے، توجہ ہے، شجاعت لے کر نہیں آئے. بزدل پیدا ہوئے. آپ ذرا اونچی آواز میں اپنے 2 سال کے بچے پر ذرا اونچی آواز میں ذرا بول کے تو دکھائیے. وہ ڈر جائے گا، رو پڑے گا. اس کے سرانے اگر کوئی پٹاخہ پھوٹ جائے گا تو وہ گھنٹوں روئے گا. وہ بہادر پیدا نہیں ہوا ہے، شجاع پیدا نہیں ہوا ہے، بزدل پیدا ہوا ہے، ڈرپوک پیدا ہوا ہے. جیسا وہ پیدا ہوا ایسے ہم بھی پیدا ہوئے تھے. ہم بزدل پیدا ہوئے ہیں. 5ویں کمزوری، ہم کنجوس پیدا ہوئے ہیں. ذرا اپنے ہی پوتے کو ٹافی دے کے مانگ کے دکھائیے، اسی کو دے کر کہیں گے مجھے دے دو. وہ ادھر ادھر دیکھے گا، وہ کہے گا مجھ سے مانگ رہے ہیں. اور اگر اول تو وہ دے گا نہیں، اور اگر آپ نے تربیت ایسی کی ہوگی کہ پیدائشی سخی ہوگا تو دے بھی دے گا تو لوگ دیکھ کے کہیں گے بچے کی ٹافی کھا رہے ہیں. کتنا ہی آپ سمجھاتے رہیں کہ ہم نے دی تھی.
سخی پیدا نہیں ہوئے. البتہ ایک جملہ کہنا دل کر رہا ہے، اگر بچہ آپ کی دی ہوئی ٹافی آپ کو واپس کر دے تو آپ پھر اس کو واپس کرتے ہوئے کہتے ہیں جیتے رہو، کل پوری تھیلی لائیں گے. تو یہ بڑے کا مزاج ہے کہ دے کر مانگے اور لینے والا دے دے تو پھر 10 برابر کر کے لوٹاتا ہے. اللہ دیتا ہے اور پھر قرضہ مانگتا ہے. اللہ دیتا ہے پھر کہتا ہے مجھے قرضہ دے دو. بھائی تو نے تو دیا ہے. وہ کہتا ہے تو مجھے دے دو گے تو 10 برابر کر کے لوٹاؤں گا. صلوات پڑھنے گا محمد وآلہ محمد. ہم سخاوت لے کر نہیں آئے. یہ بڑے موٹے موٹے نقائص ہیں جو اللہ نے ہمارے اندر ڈال کر بھیجا ہے. اور جب یہ نقائص دے کر اللہ نے بھیجا ہے تو پھر کوئی گھر ہونا چاہیے جو پیدائشی عالم بھی ہو، پیدائشی شجاع بھی ہو، پیدائشی سخی بھی ہو، آنے پر ہی غیرت مند ہو، آتے کے ساتھ ہی عزت والا ہو. تبھی تو حکم ہے کہ ان کے دروازے پر آ کے بیٹھو. لہذا ہمیں علم ملے گا تو یہاں سے ملے گا. ہمیں غیرت کا کوئی مطلب سمجھ میں آئے گا تو یہاں سے سمجھ میں آئے گا. اگر عزت کا کوئی مفہوم روشن ہوگا تو وہ اس گھرانے سے روشن ہوگا. اور اگر شجاعت کا مطلب سمجھنا ہے تو علی کو آ کر میدان میں دیکھو کہ شجاع کسے کہا جاتا ہے. اور اگر سخاوت کا مطلب دیکھنا ہے تو دیکھو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. دروازے پر روٹیاں لینے مسکین، یتیم اور اسیر آئے. آنے والا ایک تھا، روٹیاں 5 ملی ہیں. یہ سخی گھرانہ ہے. ہم تو کیا کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی مانگے اور ہم نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس سے پہلے ہمارے بھائی نے مثال کے طور پر محمد عباس دانش نے مثلاً 100 روپے نکال دیے، اسے دے دیا، تو دینے کے بعد آواز لگائیں گے کہ میں نے دے دیے ہیں، تو ہم بھی دوبارہ رکھ لیتے ہیں. بھائی سخاوت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم نے دیا ہے تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، مجھے تو دینے دو. جی یہ اہل بیت کے گھرانے کا انداز ہی کچھ ہوا ہے. ایک صاحب کہنے لگے پروفیشنل مانگنے والوں کو بھی دیں. میں نے کہا وہ پروفیشنل ہیں، تم دینے میں پروفیشنل ہو جاؤ. وہ مانگنے میں پروفیشنل ہیں تو تم دینے میں ہو جاؤ. دو بھائی. اگر وہ پیشہ ور فقیر ہیں تو ان پیشہ ور فقیروں کو اتنا تو دو کہ کم سے کم ان کی پکار بند ہو جائے. اور پھر انہیں ڈھونڈ کے دو کہ جو پیشہ ور نہیں ہیں، سفید پوش ہیں، 3 دن یا 2 دن رہ گئے ماہ مبارک کے ختم ہونے میں، ایک خصوصی پیکج کا اعلان کیا ہوا ہے اللہ نے. جو ایک کھجور کھلائے گا وہ پہاڑ کے برابر صدقہ دینے کا ثواب پائے گا. تو جو پیسے والے لوگ تشریف فرما ہیں وہ کم سے کم آپ نے کیا ہوگا، مگر میرے حصے کا سن لیجئے. آپ نے اس سے زیادہ کیا ہوگا جتنا میں کہنے جا رہا ہوں، لیکن میرے حصے کی بات بھی سن لیجئے. کم سے کم ایک راشن کا تھیلا تو بنوا لیں. اگر مثال کے طور پر میرے خطے کے اندر 1000 صحت ثروت والے لوگ رہتے ہیں اور 1000 گھروں میں راشن چلا گیا تو سال بھر میں راشن دینے کا اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا ماہ رمضان میں دینے کا ثواب. صلوات پڑھ لیں، توفیق حاصل ہوگی ہم سب کو. اللہ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ لیں. شیعہ جامع مسجد کی گھڑی جو ہے وہ بہت 7 بجے سے بند ہے، تو کوئی خدا کی خاطر اس میں سیل ڈلوا دے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ناراض نہ ہوئے بھائی، انتظامیہ کے لوگ کہیں مجھے انتظامیہ کہیں دروازے پہ ہی نہیں روک لے کہ آپ نے تو ہمیں شرمندہ کر دیا. تو کیا کروں، مجھے تو وہی نظر آ رہی ہے. تو بہت دیر بھی آپ کو زحمت نہیں دینی، تاخیر سے بھی آیا ہوں اور بہت دیر بھی نہیں بولنا. ایک منزل آگے آ جائیے. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنا حکم نہ مانے اور پھر آپ کے فیصلے پر شک نہ کرے، اور فیصلہ ہو جانے کے بعد تسلیم ایسے ہو جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. اللہ سسٹم کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. حل فیکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان کوئی سمجھدار رہتا ہے؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ نظام مضبوط ہو. کسی ایک بڑے کی بات کو مانو اور جس کا بڑا مصطفیٰ ہو جائے، جس کا بڑا مرتضیٰ ہو جائے، جو اپنے گھر کا بڑا امام زمانہ کو مان لے،
پھر اس کے ہاں جو نظم و ضبط اور اس کے ہاں روحانیت آئے گی وہ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دروازے پر بٹھایا ہے کہ جو سوال ان سے کیا جائے گا اس کا جواب ملے گا، غیرت کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کی زندگیوں سے دستور ملیں گے جو تمہاری زندگیوں کو بہتر بنائیں گے۔ مثال دے کر آپ سے فضائل کے باب میں رخصت چاہوں گا۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا، یا علی، تھکے تو نہیں آپ؟ یا علی، جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ دشمن کو۔ جب میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کون سے دشمن کو مارتے ہیں؟ میرے مولا مسکرائے اور بے ساختہ فرمایا، سرداروں کو پہلے مارتا ہوں، بیچارے مزدوروں کو، نوکروں کو مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ بات کرو، خود بخود نیچے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جو ہمارے ہاں نیچے سے کام شروع کیا جاتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کام آپ کو اوپر سے لے کر آنا ہے۔ میرے مولا کے دیے ہوئے اصولوں میں سے دوسرا اصول لے لیجئے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ کیا یہودی ہی کا باغ تھا جو علی اس میں جا کر کام کرتے تھے؟ مسلمان کا کوئی باغ نہیں تھا۔ جب سنتے ہیں علی یہودی کے باغ میں ہل چلا رہے تھے، علی یہودی کے باغ میں ہل چلا رہے تھے، مسلمانوں کا باغ نہیں تھا کیا جو علی یہودی کے باغ میں ہل چلا رہے تھے؟ کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے ایک اصول دیا علی مولا نے، دوسرے کا پیسہ اپنے پاس لے کر آؤ، اپنے کا پیسہ لانے کا کوئی ہنر نہیں ہے۔ غیر سے کاروبار کرو، دوسروں سے کاروبار کرو تاکہ تم اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ یہ علی مولا نظام دے رہے ہیں معیشت کا، کاروبار کا، تجارت کا۔ اور آگے بڑھیے، میرے مولا نے سیاسی دنیا کے اندر جو نظام دیا، اہل دقت بیٹھے ہیں، سیاستدان تشریف فرمائیں، سیاسی دنیا میں جو نظام دیا، کیسا ہونا چاہیے حکمران کا، حکمران کو کیسا ہونا چاہیے؟ جا کے حضرت مالک اشتر کا خط پڑھا جائے۔ کیا لکھا ہے؟ اے مالک، جہاں میں تمہیں بھیج رہا ہوں اس معاشرے میں 9 طرح کے لوگ رہتے ہیں، پہلے ان لوگوں کے مزاجوں کو سمجھو اور پھر ان مزاجوں کے مطابق رویوں کو ڈھالو، تم کامیاب حکمران بن جاؤ گے۔ تاجروں کا ایک علیحدہ مزاج ہے، کاشتکاروں کا، زمینداروں کا علیحدہ مزاج ہے، افسروں کی اپنی عادتیں ہیں، فوجیوں کی اپنی عادتیں ہیں، بارڈروں پہ کھڑے ہونے والوں کی اپنی عادتیں ہیں۔ علی، فقیروں کا اپنا مزاج ہے، اے مالک، فقیروں کا اپنا مزاج ہے۔ اور پھر سب کے مزاج بتانے کے بعد فرمایا، ان سب میں جن کا سب سے زیادہ خیال رکھنا وہ ہے طبقۃ السفلی، وہ ہے فقیروں کا طبقہ۔ سب کے لیے ایک وقت دو، ان کے لیے 2 وقت دینا، 2 مرتبہ ان سے ملنا، ان سے 1 مرتبہ ملے ہو سب سے، اور ان سے 2 مرتبہ ملنا۔ فقیروں کا سب سے زیادہ خیال کرنا۔ مجلس میں میرے عزیزوں ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوگی کہ جو ٹھیلا لگاتے ہوں گے، جو مزدوری کرتے ہوں گے، جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہوں گے۔ ان کے لیے ایک جملہ کہوں گا، خبردار محنت کرنے میں کبھی شرم نہ کرنا، محنت کرنے کو عار نہ سمجھنا۔ مالک اشتر فرماتے ہیں کہ علی فقیروں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ کبھی کبھی میں زمیندار بھی سوچتا تھا کہ کاش میں بھی فقیر ہوتا۔ جو علی کا پیار کا تھا، اعتماد۔ آپ تعداد میں پوری دنیا میں کم ہوں گے، علی والوں کی بات کر رہا ہوں، مگر جو آپ کا وقار ہے، جو آپ کی شان ہے، وہ علی مولا نے بڑھائی ہے۔ ہمیں غرور کرنے کا اگر کبھی اجازت ملی تو صرف اس بات پہ ملے گی کہ ہم محمد اور علی کو مانتے ہیں۔ حق ہے کہ ہم سینہ چوڑا کر کے کہیں کہ ہم علی والے ہیں۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے گزارش کروں گا کہ تفسیر قرآن بھی پڑھو اور نہج البلاغہ بھی پڑھو۔ تفسیر قرآن پڑھو تو سورہ یوسف کی تفسیر کو پہلے پڑھ لو، اس لیے کہ سورہ یوسف میں جو گھریلو مسائل کا حل ہے، جو سماجی مشکلات کے فارمولے ہیں، وہ کسی اور سورے میں نہیں ہے۔ اور خود قرآن نے، خود اللہ نے بھی اسے احسن القصص قرار دیا ہے، بہترین واقعہ۔ اور پھر اگر پڑھو تو پھر نہج البلاغہ پڑھو۔ نہج البلاغہ بھی اول سے آخر نہ پڑھنا، ورنہ بند کر کے رکھ دو گے۔ آخر سے اول پڑھنا، پہلے آخر میں پڑھو جا کر، پھر آخر سے اول کی طرف جاؤ، کیونکہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ انتہائی مشکل خطبہ ہے، اور پہلے خطبے میں اگر ذہن الجھ گیا تو پھر شاید بند کر دے اور دوبارہ تو وہ اٹھائی نہیں۔ پہلے آخر میں جا کے کلمات قصار پڑھیں، جیسے ہم پہلے آخری سپارہ پڑھتے ہیں نا، 30واں سپارہ، چھوٹے چھوٹے سورے ہیں نا،
پہلے بچوں کو چھوٹے چھوٹے سورے یاد کروائے جاتے ہیں. ہم پہلے جتنے بھی حفظ کرنے والے ہیں پہلے 30واں سپارہ حفظ کرتے ہیں. حافظان جتنے بھی نا حافظان قرآن وہ پہلے 30واں سپارہ حفظ کرتے ہیں پھر پہلا کرتے ہیں. ایسے ہی نہج البلاغہ پہلے آخر میں پڑھیے گا پھر پہلے جا کے پڑھیے گا، کیونکہ پہلا خطبہ مشکل ترین فلسفہ بیان کیا ہے مولا علی نے. اللہ کے وجود پر خطبہ ہے، مشکل موضوع بھی ہے، مشکل بیان بھی ہے، مگر مشکل کشا نے حل بھی دیا ہے. جی نہج البلاغہ پڑھیں اور علی مولا سے سبق لیں. میں سکھر کے چند فلاحی اور رفاہی کام کرنے والے دوستوں سے انتہائی عاجزانہ گزارش کروں گا کہ ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم آئندہ سال ماہ رمضان میں مثلا 100 نہج البلاغہ پڑھنے والوں کی 100 کی تعداد شو کریں گے، ظاہر کریں گے، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، پڑھوائیں گے 100 کو. سال بھر ہم محنت کریں گے اور آئندہ سال ماہ رمضان میں ہم ان کو ظاہر کریں گے کہ سکھر شہر میں 100 وہ لوگ ہیں، پرانے پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہا میں، نئے والوں کے اوپر کام کرنا ہے. 100 وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس سال نہج البلاغہ کو مکمل ختم کیا ہے، پڑھا ہے. میں آپ کو ممبر پہ بیٹھ کر مولا علی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے میں نہج البلاغہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو ہمارے معاشرے کے رویے ہی تبدیل ہو جائیں گے. چال بتائے گی کہ علی والا آ رہا ہے، رویہ بتائے گا کہ حیدری آ رہا ہے، انداز گفتگو پکار کے کہے گی اس نے نہج البلاغہ پڑھا ہے. اور اس سے بہتر اور کیا؟ کل ہم سے پوچھا جائے گا اتنا بڑا تمہارے پاس ذخیرہ تھا تم نے کیا کیا؟ میں زیادہ نصیحتوں کا قائل نہیں ہوں کہ ممبر پہ زیادہ نصیحتیں کی جائیں، پھر لوگ اکتانے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہ تو کچھ اور پڑھ رہے تھے بس بعد میں دیکھیں گے. تو مجھے زیادہ آپ کو تنگ بھی نہیں کرنا، میری صرف گزارش تھی، اس پہ آپ غور فرمائیں گے. اور اگر اس حوالے سے کچھ میری نوکری شامل حال کرنا چاہیں تو میں مشورہ میں اور دام درہم قدم سخنے بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر رہوں گا. عزیزو، علی مظلوم ہے، علی تنہا ہے، کنویں میں منہ دے کر اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں. کوئی علی کو سننے والا نہیں ہے، کوئی علی کو سمجھنے والا نہیں ہے. بی بی کی آواز آئی، یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. فرمایا فاطمہ اگر بات یہاں تک ہوتی تو بھی برداشت ہو جاتی، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے. جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ تنہا ہو جاتا ہے. وقت اس کی امامت کو اور اس کی فضیلت کو ثابت کرتا ہے. اپنے زمانے میں وہ پہچانا نہیں جاتا، جیسے جیسے زمانہ بڑھتا ہے اس کی معرفت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جتنا آج علی کے چاہنے والے ہیں خود علی مولا کے زمانے میں نہیں تھے اتنے چاہنے والے، کیونکہ آہستہ آہستہ لوگوں نے علی مولا کو سمجھا ہے. مزید سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا گہرا سمندر ہے علی کی ذات جس میں اترنے کے لیے سلمان اور مالک اشتر جیسے چاہیے. لیکن کچھ ذائقہ لینے کے لیے ہم مجلس سجاتے ہیں، مولا کا ذکر کرتے ہیں. غریب علی آج 27واں روزہ ہے. عرب دنیا میں جیسے ہمارے یہاں سویم ہوتا ہے، تیسرے دن ہم سویم کا نام دیتے ہیں. عربوں میں ہفتم ہوتا ہے، 7ویں دن خاص مراسم کی ادائیگی ہوتی ہے. لوگ پرسہ دینے آتے ہیں، گھر میں مجلس ہوتی ہے. آج علی کا 7واں ہے، آج علی مولا کا ہفتم ہے. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کوفہ لے چلیے. میرے مولا اپنی زندگی کا آخری رمضان سن 40 ہجری کا رمضان تھا. روزانہ اشارے دے رہے تھے کہ علی اس مہینے میں تم سے رخصت ہو جائے گا. بازار سے گزر رہے تھے، ایک پنساری کی دکان سے ایک آشنا، ایک چاہنے والا باہر آ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں کچھ تھا. فرمایا کیا خریدا ہے؟ کہ مولا میری داڑھی سفید ہو گئی ہے،
داڑھی کو رنگ کرنے کے لیے میں نے خضاب خریدا ہے۔ تو پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھا، فرمایا کوئی تو داڑھی کو رنگین کرنے کے لیے خضاب خرید رہا ہے اور کسی کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کے ذہن جا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں میرے مولا، 17واں روزہ تھا، 17 ماہ رمضان کا خطبہ دیتے دیتے امام حسن کو دیکھ کے فرمایا بیٹا آج کون سا روزہ ہے؟ علی کو پتا تھا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ امام حسن نے فرمایا بابا 17واں روزہ ہے۔ پھر مجمع میں حسین کو ڈھونڈنے لگے تو امام حسین کو دیکھ کے فرمایا بیٹا عید میں کتنے دن رہ گئے؟ فرمایا بابا 13 دن باقی رہ گئے۔ ایک ٹھنڈی اس کی سانس بھر کے کہا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا وہ عید کرے گا۔ فرمایا بیٹا حسن اپنی بہن سے کہو کہ 18واں روزہ، فرمایا دوسرے دن، فرمایا بیٹا حسن اپنی بہن سے کہو کہ آج افطار تمہارے بابا تمہارے گھر کریں گے۔ آپ آمادہ ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ محبت مولا علی کی، بیٹیوں سے باپ کا پیار، باپ کا بیٹیوں سے پیار۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کو سالم رکھے۔ جن گھروں میں بیٹیاں ہیں ان گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہے۔ فرمایا بہن سے کہو کہ بابا تمہارے گھر افطار کریں گے۔ کتنی خوش ہوئی ہوں گی جناب ام کلثوم، بابا میرے گھر آ رہے ہیں، بابا میرے گھر آ رہے ہیں، یہ بنا لوں وہ پکا لوں۔ آج کی بیٹیوں کا تو یہی حال ہے نا، لیکن ایک جانب شوق بڑھ رہا ہے کہ بابا کی کیا خدمت کروں، دوسری جانب خوف بڑھ رہا ہے کہ بابا ناراض ہو جائیں گے کہ یہ تم نے کیوں بنا لیا، یہ تم نے کیوں پکا لیا۔ میری بیوی نے بابا کے دسترخوان پہ 3 چیزیں رکھی، ایک کوزے میں دودھ، ایک ظرف میں نمک اور ایک ظرف میں جو کی روٹی۔ جب دسترخوان پہ بیٹھے نا تو تعجب سے جناب ام کلثوم کو دیکھا، کہا تمہارے بابا کے دسترخوان پہ اتنی چیزیں کبھی ہوئی؟ کیا چیزیں تھیں؟ فرمایا تم نے بابا کو بلا دیا، تمہارے بابا کے دسترخوان پہ اتنی ساری چیزیں کبھی تھیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر نمک اٹھا لوں کہ بابا دودھ سے اور روٹی سے افطار کر لیں، تو ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا دودھ اٹھا لو۔ اس کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے۔ بی بی فرماتی ہیں ساری رات ہر رات کی طرح میرے بابا مصلی عبادت پہ رہے، ہر کچھ دیر کے بعد مصلی چھوڑ کر صحن میں آتے ہیں، آسمان پر کسی ستارے کو تلاش کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا عمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ ایک ستارہ دیکھا، اور جیسے ہی وہ ستارہ نظر آیا تو فرمایا ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بی بی کہتی ہیں کہ میرا گھبراہٹ بڑھنے لگی، میں قریب آئی، میں نے کہا بابا کون سی رات ہے، کیسا وعدہ ہے؟ تو فرمایا ذرا آسمان کو دیکھو، کچھ چیزیں جو مجھے تلاش میں تھی وہ مجھے مل گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میری بیٹی ہمیں سب کو جانا ہے اللہ کی طرف، ہم سب کو مرنا ہے۔ کہ بابا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ جو صبح آنے والی ہے میرے سر پہ تلوار لگے گی اور میرا سر کھل جائے گا، اے بیٹا میں اسی زخم میں شہید ہو جاؤں گا، اور یہ ساری باتیں مجھے تمہارے نانا نے بتائی ہیں۔ سوچ سکتے ہیں کہ بیٹی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جناب ام کلثوم نے روتے ہوئے فرمایا بابا پھر بھائی حسن سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز پڑھا لے۔ تو تعجب سے دیکھ کر فرمایا تم مجھے جانے سے روک رہی ہو جس کا مجھے انتظار مدتوں سے تھا۔ اب علی رہنا ہی نہیں چاہتا اس دنیا میں، علی نہیں چاہتے کہ اس دنیا میں رہیں، میرے مولا نے جانے کا ارادہ کر دیا ہے، علی اب دنیا میں نہیں رہنا چاہتے۔ امامہ سر پہ رکھا، نالے نے پہنی، حجرے سے باہر آئے۔ جب صحن سے گزرنے لگے نا تو مرغابیوں نے، بطخوں نے علی کے سامنے آ کے علی کا راستہ روک دیا۔ میرے مولا نے راستہ بدلا، پھر وہ آگے آگے کھڑی ہو گئی۔ کچھ مرغابیاں تو علی کے آبا کو تھام رہی تھی اپنی چونچ میں، تو پھر زمین پر بیٹھ گئے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے،
یہ میرا نوحہ سنا رہی ہیں، اگر انہیں دانا پانی دے سکو تو رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ آگے بڑھے تو زنجیر در نے کمر میں لپٹ کر علی کو روک لیا، پھر دروازے کی زنجیر کھولی اور فرمایا ام کلثوم تمہارا تو پورا گھر میرا نوحہ پڑھ رہا ہے، تمہارے گھر کی دیواریں میرا ماتم کر رہی ہیں، کاش لوگ سنتے کہ تمہارے گھر کی آواز، گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ گھر مجھے رخصت کر رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونا چاہ رہے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ کم سے کم رونے میں تکلف نہ کیا کریں۔ مولا محراب مسجد کی طرف بڑھے، مسجد میں عبد الرحمن ابن ملجم اوندھا لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ میرے مولا نے آواز دے کر کہا اٹھ، نماز کا وقت ہے۔ عزاداروں مسجد میں ہم مجلس کر رہے ہیں، جو علی قاتل کو بے نمازی پسند نہ کرے وہ چاہنے والوں کو بے نمازی کیسے پسند کرے گا؟ اٹھ، نماز کا وقت ہے۔ محراب میں آئے مولا علی، مولا نے اذان کہنا شروع کی، گلدستہ اذان پر علی کی اذان گونج رہی ہے، اللہ اکبر۔ بیٹیوں کے کان میں اذان کی آواز گئی، بیٹیاں جانتی ہیں یہ بابا کی آخری اذان ہے، علی جانتے ہیں کہ اس کے بعد علی اذان نہیں کہے گا۔ میرے مولا نے اذان مکمل کی، محراب میں آئے، صفیں درست ہوئیں، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ علی نے سر زمین پر رکھا، میرے مولا نے دوسرے سجدے کے لیے سر اٹھایا، اور پھر جب سجدے میں سر گیا تو ایک تلوار فضا میں بلند ہوئی، جو تلوار 1000 درہم میں خریدی گئی تھی، جسے 1000 درہم کے زہر میں بجھایا گیا تھا، وہ جب تلوار زمین کی طرف آئی تو 2 آوازیں بلند ہوئیں، ایک جبریل کی آواز تھی، الا قد تحطمت ارکان الہدی، الا قد قتل امیر المؤمنین، اور ایک آواز علی کی آ رہی تھی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ امام حسن آگے بڑھے، بابا کا سر کھل گیا تھا، پٹی باندھنے لگے نا، امام حسن پٹی باندھ رہے تھے اور مولا علی فرما رہے تھے بیٹا پہلے اتنا بتا دو میری داڑھی رنگین ہو گئی، میرے سر کے خون سے میری داڑھی رنگین ہو گئی۔ فرمایا بابا آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی۔ پھر فرمایا بیٹا نماز مکمل کرواؤ۔ امام حسن نے جماعت مکمل کروائی، اب مولا علی کو لے کے چل رہے ہیں، تھک تو نہیں رہے نا آپ، رو رہے ہیں نا، مولا کو لے کے چل رہے ہیں۔ 2 قدم علی اٹھے، 2 قدم علی چلے، فرمانے لگے میرے پیروں میں دم نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ جس نے خیبر فتح کیا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ جس نے خندق فتح کیا۔ کون کہہ رہا ہے یہ کہ جس نے اتنے مشکل مرحلے سر کیے؟ اب علی دنیا میں رہنے ہی نہیں چاہتے، فرمانے میرے پیروں میں دم نہیں ہے، میں چل نہیں پا رہا۔ امام حسن نے قالین منگا کر قالین پر بابا کو لٹایا۔ اب جب قالین پر لٹا کر اٹھانا چاہ رہے تھے نا تو اس کیفیت میں علی کو پہلے امام حسن نے نہیں دیکھا تھا، امام کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ بابا کی پیشانی پر گرا۔ علی نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور فرمایا بیٹا رو رہے ہو؟ دیکھو کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں، دیکھو ساری مسجد بھری ہوئی علی کے چاہنے والوں سے۔ پھر اچانک عباس مولا کو دیکھا، عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا عباس خبردار گریہ نہ کرو، جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں۔ پھر جناب محمد حنفیہ کو دیکھا تو وہ رو رہے تھے، فرمایا بیٹا خبردار گریہ نہ کرو۔ پھر ایسے لگے جیسے ڈھونڈنا چاہا تو حسین کو دیکھ کر کہا حسین تم بھی رو رہے ہو؟ تمہارا رونا تو تمہاری نانا کو گوارا نہیں تھا، تمہاری ماں پریشان ہو جاتی تھی جب تم روتے تھے، نبی اپنا سارا کام چھوڑ دیتے تھے جب تم روتے تھے۔ بیٹا حسین گریہ نہ کرو۔ عزاداروں سارے رستے علی بیٹوں سے کہتے رہے، سارے رستے بیٹوں سے کہتے رہے حسن گریہ نہ کرو، عباس گریہ نہ کرو، محمد حنفیہ آنکھوں سے آنسو صاف کرو، اے حسین گریہ نہ کرو۔ علی سارے رستے بیٹوں کو کہتے رہے گریہ نہ کرو۔ جیسے گھر میں داخل ہوئے نا، زینب کو آتے ہوئے دیکھا تو خود رونا شروع ہو گئے، علی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ جو بیٹوں کو روک رہا تھا اب وہ خود رک نہیں پایا، زینب نے سینہ پہ سر رکھ دیا، میرے مولا نے زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، باپ اور بیٹیاں دونوں مل کے روتے رہے۔ علی کو یاد آتا رہا یہی کوفہ ہوگا،
زینب کے سر سے چادر اترے گی، میری بچیاں چادریں مانگے گی، مگر کوئی نہ ہوگا جو علی زادیوں کا خیال کرے۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما۔ مرحومین مغفورین سید مظفر علی شاہ، ان کی زوجہ مولانا مصداق الحسن، سید گلزار حسین شاہ، آپ سب کے مرحومین کے لیے دعا گو ہوں۔ یا اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد صلوات